نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما کثیرا رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک وصلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ انتہائی قابل احترام خواتین اسلام، میری محترم اور عزیز بہنوں، بزرگوں اور دوستوں، الحمدللہ آج ہم اپنے 5 روزہ فہم قرآن و سنت پروگرام کی آخری نشست میں موجود ہیں، اور یہ جو 5 دن ہم نے قرآن کے سائے تلے گزارے، 5 دن مسلسل قرآن کی اس محفل میں حاضر ہو کر اپنے دلوں کو قرآن کی روشنی سے منور کرتے رہے، اس بات پر ہم اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس سے یہ توفیق طلب کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں قرآن کی دعوت دینے والا، قرآن کی دعوت سمجھنے والا بنا، ہمیں قرآن کی تعلیم حاصل کرنے والا اور قرآن کی تعلیم دینے والا بنا، ہمارے گھروں کو، ہمارے دلوں کو اس قرآن کی روشنی سے منور کر دے، اور پھر ہمیں یہ توفیق اور ہمت عطا فرما کہ ہم تیرے مقدس کلام کے قانون کو، اس کے نظام کو اپنے اس ملک پر عملاً غالب اور نافذ کر سکیں۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے جو ہمارے یہاں 5 روزہ 3 پروگرام ہوئے، اس میں آپ سے ایک جائزہ فارم فل کرایا گیا تھا۔ اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ آئندہ کون کون سے موضوع درس کا حصہ بنائے جائیں، تو اس میں کثیر تعداد میں لوگوں نے مشورہ دیا کہ شان مصطفیٰ کو اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اس محفل قرآن کا ایک اہم موضوع قرار دیا جائے۔ چنانچہ ہم نے اگلے جتنے بھی سلیبس ترتیب دیے، ہم نے آخری دن وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے لیے خاص کیا کہ اس روز ہم اپنے آقا و مولا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے اپنے دلوں کو منور کریں۔ آج میں نے جو صورت آپ کے سامنے پڑھی ہے، ہمارے درس اور سلیبس کا حصہ ہے۔ یہ قرآن مجید کی سب سے مختصر ترین صورت ہے، 3 چھوٹے چھوٹے کلمے ہیں۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے کہ بظاہر تو 3 چھوٹے چھوٹے جملے ہیں، لیکن ان کے اندر مفہوم و معانی کے سمندر بند ہیں، اور یہ قرآن کا وہ اعجاز۔ مجھے یاد آیا کہ جب ابو جہل نے مکہ کے اندر بڑے بڑے شاعروں کو اکٹھا کیا، عرب بھر کے شاعر جمع کیے، اور انہیں کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کلام ہے، اگر اس طرح کا کلام تم بنا ڈالو، اگر اس طرح کے اشعار تم بنا ڈالو، کوئی ایسا کلام جو قرآن سے ملتا جلتا ہو، اور ہم لوگوں سے یہ کہہ سکیں کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ کلام عرش سے میرے اوپر نازل ہوا، یہ تو عرب کے شعراء بھی بنا سکتے ہیں، اس طرح کا کلام تو ہم بھی بنا سکتے ہیں۔ اگر تم قرآن کی طرح کا یا قرآن سے ملتا جلتا کلام لکھو گے، میں تمہارے گھروں کو سونے کے اشرفیوں سے بھر دوں گا، میں تمہارے گھر کے صحنوں کو سرخ اونٹوں سے بھر دوں گا، میں تمہیں منہ مانگا انعام دوں گا۔ یہ ابو جہل سردار تھا،
اس کے کہنے پر شاعر لالچ میں آئے اور انہوں نے اس قرآن کے مقابلے میں اپنی شاعری وہ لکھنا شروع کی۔ قرار پایا کہ ہر شاعر اپنا کلام بیت اللہ کی دیوار پر آویزاں کرے اور پبلک اور دنیا خود آئے، وہ ان کے کلام کو پڑھ کر فیصلہ کرے کہ کس کا کلام سب سے زیادہ اچھا ہے اور کون انعام کا حقدار ہے۔ اب شاعر لوگ جو ہوتے ہیں انہیں تعریف کی بھی بڑی ضرورت ہوتی ہے اور انعام کا بھی بڑا لالچ ہوتا ہے، تو یہ بیٹھ کر اپنے اشعار لکھنے لگے اور صبح کے وقت اپنے کلام کو کسی چیز پر لکھا اور بیت اللہ کی دیوار کے اوپر لٹکا دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ابو جہل کی اس کارستانی کا علم ہوا کہ پورے عرب سے شعراء کو جمع کر کے ان سے مختلف موضوعات پر شعر کہلوا کے ان کو بیت اللہ کی دیواروں پہ لٹکا کے یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جیسا کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے ویسا کلام تو ہمارے شاعر بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے یہ شاعر ہیں اسی طرح محمد بھی نعوذ باللہ ایک شاعر ہی ہے، یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا اور حضرت علی سے فرمایا، علی جاؤ تم بھی بیت اللہ کی دیوار پر یہ سورہ کوثر تحریر کر آؤ، اس کو لکھ کے وہاں آویزاں کر آؤ کہ جو لوگ باقی شعراء کی شاعری کو دیکھیں وہ سورہ کوثر کو بھی دیکھیں۔ حضرت علی گئے اور بیت اللہ کی دیوار پر تحریر کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ بس اتنا لکھا، واپس آ گئے۔ اب لوگ مختلف شعراء کے کلام کے نمونے دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ان کو پڑھتے ہوئے پھر جب قرآن کے اس انداز کو بھی دیکھا اور شاعروں نے خود بھی دیکھا، شاعر دوسروں کی شاعری میں بھی بڑی دلچسپی لیتے ہیں اور بڑی واہ واہ کرتے ہیں۔ آج سارے شاعر ایک دوسرے کا کلام پڑھ کے ایک دوسرے کو داد دے رہے تھے، لیکن یہ جب سورہ کوثر کے سامنے جمع ہوئے، اول تاخر بار بار سورہ کوثر کو پڑھا۔ عرب تھے، اس کے معنی اور مفہوم کو بھی جانتے تھے، ادب کی گہرائیوں کو بھی سمجھتے تھے، انداز کلام سے بھی واقف تھے، اور عرب انہیں تو اپنی زبان دانی پہ بڑا ناز تھا، غیر عربوں کو عجم گونگا کہہ کر پکارا کرتے تھے، اور عربی زبان کی فصاحت و بلاغت یقیناً تمام زبانوں میں سب سے زیادہ ہے کہ اللہ نے بھی اپنے کلام کے لیے اس زبان کا انتخاب کیا، اللہ نے اہل جنت کے لیے بھی اسی زبان کا انتخاب کیا کہ عربی جیسی فصیح و بلیغ کوئی لینگویج، کوئی زبان روئے کائنات میں نہیں ہے۔ یہ عرب دان تھے، عربی کو سمجھتے تھے۔ جب سورہ کوثر کو پڑھنے لگے، انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، ہم نے دنیا جہان کی نعمتیں آپ کے قدموں میں ڈال دیں، فصلی لربک وانحر، اے میرے حبیب آپ اپنے آپ کو بندگی رب میں دے دیں، نماز پڑھیں اور قربانی کریں، ان شانئک ھو الابتر، جہاں تک تعلق ہے آپ کے گستاخوں کا، جہاں تک تعلق ہے آپ کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا، یہ اتنے حقیر اور اتنے بے وقت لوگ ہیں کہ ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں، یہ سب بے نام و نشان مٹ جائیں گے۔ یہ صدق اللہ العظیم، اللہ کا کلام جو اس نے سچ فرمایا۔ عرب شاعر بار بار اسے پڑھتے ہیں، حیران ہوتے ہیں، ادب کی چاشنی کو بھی دیکھتے ہیں، انداز کلام کو بھی دیکھتے ہیں، الفاظ پر بھی غور کرتے ہیں، معنی اور مطلب کو بھی دیکھتے ہیں، پہلی آیت کا دوسری اور تیسری آیت سے ربط بھی دیکھتے ہیں، اور یہ ساری چیز دیکھ کر وہ حیران بھی ہوئے اور پھر اپنا کلام دیکھ کر شرمندہ بھی ہوئے۔ ایک شاعر نے جب یہ کلام پڑھا پھر اس نے اپنا کلام دیکھا، اسے اتنی شرم محسوس ہوئی کہ اس عظیم کلام کے سامنے میرے اس حقیر کلام کی کیا حیثیت، اس نے اپنا کلام خود ہی پھاڑ ڈالا۔ دوسرا شاعر آگے بڑھا، اس نے جب سورہ کوثر کو پڑھا پھر اپنے کلام کو پڑھا، اس نے اپنا کلام اپنے حرف سے ہی مٹا، اپنے ہاتھوں سے ہی مٹا ڈالا۔ تیسرے شاعر نے بھی ایسا کیا اور سب شاعر کھسیانی بلی بن کر وہاں سے کھسکنے لگے۔ پھر ان شاعروں میں ایک بڑا قابل شاعر تھا
وہ آگے بڑھا، اس نے وہ چیز جس کے ساتھ بیت اللہ کی دیوار پہ یہ آیات تحریر کی گئی تھیں، وہ قلم تھی یا کوئی بھی چیز، اس کو پکڑا اور اس کے نیچے ایک جملے کا اضافہ کر دیا۔ اس نے اس کے نیچے چوتھے جملے کا اضافہ یہ کیا، ما ھذا کلام البشر، خدا کی قسم یہ کسی بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ اگر یہ کسی بشر کا کلام ہوتا تو ہم اس کا مقابلہ کرتے، ہم اس کا جواب دیتے۔ یہ کسی انسان کا کلام ہے ہی نہیں، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں، یہ اللہ رب العالمین کا کلام ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے جس طرح اپنے محبوب کے اوپر کی جانے والی نعمتوں کا ذکر فرمایا، جس طرح اپنے محبوب کو زندگی کا مقصد دیا، جس طرح اپنے محبوب کے دشمنوں کی مذمت کی، یہ 3 چھوٹے چھوٹے جملوں میں اللہ رب العالمین نے جس طرح سب کچھ بیان فرما دیا، بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم آج اردو میں کہتے ہیں کہ دریا کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ یہ 3 جملے نہیں ہیں، جاننے والے جانتے ہیں کہ ان کے مفہوم میں بڑی وسعت ہے، ان کے مفہوم میں بلا کی تاثیر ہے، اور اس میں ایک زبردست پیغام ہے جو اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ آج میں اللہ کا کلام آپ کے سامنے اس انداز سے پیش کروں کہ اللہ کس طرح اپنے محبوب کو مخاطب کر رہا ہے، یہ بھی ایک محبت کی انتہا ہے۔ میں نے اسی مقام پہ کھڑے ہو کر اس سے پہلے یہاں 19 درس دیے ہیں اور آج میرا 20واں درس ہے۔ مجھے ہمیشہ یہ احساس رہا ہے کہ میں جس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں، اللہ کے فضل سے میں اس کی پوری تیاری کر کے آیا ہوں، اور میں اپنے موضوع کو بیان کرنے کا حق ادا کر سکتا ہوں۔ لیکن آج یہ چھوٹی سی صورت یہ مجھ سے بیان نہیں ہو پائے گی۔ اس کو بیان کرنے کا حق ادا کرنا میرے بس کی اور میرے اوقات کی بات ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہ اس محبوب کائنات کا ذکر ہے، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے کہ جس کے ذکر کو بیان کرنا کسی انسان کے بس کی بات ہی نہیں ہے۔ کون بیان کر سکتا ہے؟ اللہ نے جو مقام اور رتبہ اپنے محبوب کو عطا فرمایا ہے، کسی انسان کی حیثیت نہیں کہ وہ اس کو بیان کر سکے۔ شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ کون بیان کر سکا ہے؟ کون بیان کر سکتا ہے؟ کون بیان کرے گا؟ عربی کا ایک شاعر تھا، بہت بڑا شاعر، ایک روز اپنے گھر کے صحن میں بیٹھا، کاغذ قلم لیے، شاعری کے موڈ میں ہے۔ اس نے سوچا میں نے ساری زندگی لوگوں کے بارے میں شعر کہتے ہوئے گزار دی، کبھی کسی کے حسن کی بات کی، کبھی کسی کی جرأت اور شجاعت کو داد دی، کبھی کسی کی زلف گرہ گیر کا اسیر بنا، کبھی کسی کی تعریف کی۔ آج کیوں نہ میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی نعت کہوں؟ یہ کہہ کر اس نے اپنے قلم کو جنبش دی اور پھر سوچنے لگا کہ کیا کہوں، کیسے کہوں، کن الفاظ میں کہوں۔ پھر سوچ میں پڑ گیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کیسے بیان کروں، آپ کی سیرت کے کس گوشے کو لوں اور کس کو چھوڑ دوں۔ سوچتا رہا، سوچ ہی سوچ میں رات بیت گئی اور وہ کچھ بھی لکھ نہ سکا۔ پھر صبح سحر کے وقت اس نے ایک شعر لکھا اور اس کے بعد اپنے کاغذ اور قلم کو بند کر دیا۔ وہ لکھتا ہے، لیت الکواکب تدنولی فانزمها اقود مظہر فما ارزا لکم قلمی۔ یہ شعر کیا تھا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ میرے جذبات کی ترجمانی کر گیا۔ وہ کہتا ہے، لیت الکواکب تدنولی فانزمها، اے کاش آسمانوں کی بلندیوں پہ چمکتے ہوئے ستارے آج میرے ہاتھوں کے کنٹرول میں ہوتے تو میں ان ستاروں سے جوڑ جوڑ کر لفظ محمد لکھتا۔ میرا یہ قلم، میرا یہ کاغذ اس قابل کہاں کہ میں اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھوں۔ یہ مقام ادب ہے۔ یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔
غالب جیسا شعر بھی پکار اٹھتا ہے، غالب ثنائے خواجہ بایزداں گذاشتم، کیا ذات پاک مرتبہ دان محمد است۔ اے غالب تیری اوقات کیا، تیری حیثیت کیا، تو چیز کیا کہ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرے۔ غالب وہ تو وہ ہیں جن کی تعریف آسمانوں کا رب خود بیان کیا کرتا ہے۔ تو یہ تو آسمانوں کا رب خود اپنے حبیب کی تعریف بیان کر رہا ہے، اور کیسے؟ انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ خیر کثیر کیا ہے؟ کثرت کے ساتھ کائنات کی ساری نعمتیں، صرف دنیا جہان کی نعمتیں نہیں، آخرت کی بھی نعمتیں۔ انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو عطا فرمائی۔ اور ذرا غور تو کریں، آسمانوں کا رب اپنے حبیب سے یہ بات کب کر رہا ہے؟ اس وقت جب مشرکین مکہ آپ کو پتھر مار رہے تھے، اس وقت جب مشرکین مکہ آپ کا جینا دوبر کیے ہوئے تھے، اس وقت جب مشرکین مکہ نے آپ کے خلاف سازشوں کے جال بچھا رکھے تھے، اور کمینگی کی بھی کوئی انتہا ہوا کرتی ہے کہ اللہ نے میرے آقا کو بیٹا عطا فرمایا، پھر وہ فوت ہو گیا، پھر اللہ نے دوسرا بیٹا دیا، وہ بھی فوت ہو گیا۔ اب اولاد تو کسی کی بھی دنیا سے رخصت ہو، انسان دنیا داری کے لیے ہی فاتحہ پڑھنے چلے جاتے ہیں، افسوس کر آتے ہیں کہ بھائی تمہارا بچہ فوت ہو گیا۔ اس میں بھی بھلا تانا دینے والی بات ہے، اس میں بھی کوئی علامہ ہے کہ تمہارے بیٹے فوت ہو گئے؟ لیکن مشرکین مکہ کی دشمنی اور کمینگی کی انتہا دیکھیے کہ اس کو بنیاد بنا کر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو تانے دیے جا رہے۔ اور وائل سہمی اور ابو جہل یہ مکہ کے چراہوں پہ کھڑے ہو کر، آس بن وائل اور ابو جہل مکہ کے چوکوں چراہوں میں کھڑے ہو کر پکار رہے تھے، بطر محمد منا، بطر محمد منا، لوگو محمد کے بیٹے فوت ہو گئے، محمد کی کوئی نرینہ اولاد نہیں رہی، بس چند دنوں کی بات ہے، ہم بیٹوں والے ہیں، ہماری نسل تو آگے بڑھتی چلی جائے گی، نعوذ باللہ استغفر اللہ، محمد کی نسل ختم ہو جائے گی، چند سالوں کی بات ہے، محمد کا نام لینے والا کون ہوگا؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ، محمد کی جڑیں ختم ہو گئیں، ان کی جڑیں کٹ گئیں، ہم اولاد والے، ان کے بچے ہی ختم ہو گئے، یہ تانے دے رہے تھے۔ اور یقیناً یہ کس قدر دل دکھانے والے الفاظ تھے۔ آسمان کے رب نے جو سنے تو آسمان کے رب نے اپنا کلام نازل فرما دیا، اے میرے حبیب مکہ کے ان کم ظرف اور چھوٹے لوگوں کی گھٹیا باتیں سن کر پریشان مت ہونا، آپ کا مقام یہ ہے، انا اعطیناک الکوثر، آپ کو تو دنیا جہان کی ہر نعمت ہم نے دے دی، آپ کو تو ہم نے خیر کثیر سے نوازا، انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب آپ کو ہم نے جوامع الکلم عطا فرمائے، انا اعطیناک الکوثر، اے میرے پیارے آپ کو تو ہم نے قرآن جیسی نعمت عطا فرمائی، انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب آپ کو تو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، انا اعطیناک الکوثر، آپ کو تو انتہائی جانثار اور فداکار صحابہ کی جماعت عطا فرمائی، انا اعطیناک الکوثر، آپ کے سر مبارک پر تو ہم نے ختم نبوت کا تاج سجا دیا، انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب آپ کو رسالت دی، تمام رسالتوں میں سب سے اعلیٰ، آپ کو کتاب دی، تمام کتابوں میں سب سے اعلیٰ، آپ کو نبوت دی، تمام نبوتوں میں سب سے اعلیٰ، اے میرے حبیب اتنا تو ہم نے 1,24,000 پیغمبروں کو نہیں نوازا تھا جتنا ہم نے آپ کو نوازا، حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضہ داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، اے میرے حبیب جتنے کمالات اور جتنے معجزات اور جتنی خوبیاں ہم نے 1,24,000 نبیوں کو عطا فرمائیں، وہ ساری کی ساری ایک آپ کی ذات میں رکھ دیں، انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب آپ کو تو کسی چیز کی ہم نے کمی ہی نہیں آنے دی، آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کر دیا، آپ کے سینے کو ہم نے کھول دیا، آپ کے کندھوں سے بوجھ ہم نے ختم کر دیا، انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب ابھی ہم آگے آپ کو بڑی عزت اور عظمت دینے جا رہے ہیں، ابھی فتوحات کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے، مشرکین مکہ یہ کہتے ہیں نعوذ باللہ استغفر اللہ، محمد کا نام ختم ہو جائے گا، محمد کا نام مٹ جائے گا،
اے میرے حبیب انا اعطیناک الکوثر، ہم آپ کے ذکر کو اتنا بلند کر دیں گے، ورفعنا لک ذکرک، کہ قیامت کی دیواروں تک شرق و غرب میں آپ ہی کا ذکر گونجے گا۔ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، ہم نے دنیا جہان کی نعمتیں آپ کو عطا فرمائیں۔ اے میرے حبیب ان لوگوں کی باتیں سن کر آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے۔ اب یہ جو لفظ کوثر ہے، میں حیران ہوں کہ میں اس کا کیا ترجمہ کروں۔ مجھے اپنی لینگویج میں، اردو زبان میں، پنجابی میں، یہاں تک کہ انگلش میں کوئی ایسا لفظ نہیں مل رہا جو میں کوثر کے ترجمے کے طور پر آپ کے سامنے رکھ سکوں، لہذا میں تو اس کا مفہوم بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اے میرے حبیب انا اعطیناک الکوثر، اس روئے کائنات میں جتنی عظمتیں ہو سکتی ہیں، جتنی نعمتیں ہو سکتی ہیں، جتنی بلندیاں ہو سکتی ہیں، سب آپ کے قدموں میں۔ اور اے میرے حبیب آخرت میں بھی سب عزتیں، سب بلند مقامات اے میرے محبوب وہ آپ کے لیے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب تو میرا پیارا، میں اس کائنات کا خالق اور مالک، اور میں نے جب نوازنا چاہا تو میں نے آپ کو دینے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، ہر چیز آپ کو عطا فرما دی ہے۔ یہ میرے آقا کی شان ہے، اور یہ اللہ رب العالمین کا انداز کلام ہے، اور میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سن کے ہوائیں بھی جھوم رہی ہیں، موسم بھی موج میں آ گیا ہے، اس لیے آپ بھی گرد اور گھٹے کی طرف توجہ نہ دیتے ہوئے عشق رسالت سے سرشار ہو کر آج اپنے آقا کی شان سنیں۔ اور شان میں وہ بیان کر رہا ہوں جو دنیا کے کسی انسان نے نہیں کی، آسمان کے رب نے بیان کی ہے۔ اور بھی نبی تھے، اور نبیوں کا ذکر بھی قرآن میں آیا، لیکن یہ لاڈ اور پیار تو ہمیں کہیں نظر نہیں آتا۔ حضرت آدم کا ذکر آیا تو ببانگ دہل فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ حضرت نوح کا ذکر آیا، نام لے کر کہا یا نوح انہ لیس من اہلک۔ حضرت ابراہیم کا ذکر آیا، نام لے کر کہا یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ یا داؤد انا جعلناک فی الارض خلیفہ یا موسیٰ یا عیسیٰ۔ جس نبی کو پکارا نام لے کر، جو بات کہنا چاہی دو ٹوک الفاظ میں کہی، لیکن جب مخاطب کرنے کی باری نبی مہربان کی آئی، آسمان کے رب نے اپنا انداز کلام بدل ڈالا، میرے آقا کا نام نہیں لیا بلکہ پیار اور محبت میں ڈوب کر فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ کبھی فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کبھی فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ کبھی یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا انا ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ کبھی فرمایا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ کبھی والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ کبھی أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اور کبھی إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ میں کہاں سے قرآن پڑھوں کہ سارے کا سارا قرآن میرے آقا کی تعریف سے، میرے آقا کی توصیف سے اور میرے آقا کی عظمتوں سے بھرا ہوا۔ اور حریہ کے لوگوں، کبھی کبھی تو میں دیکھتا ہوں کہ آسمانوں کا رب اپنے محبوب کا ذکر کرتے کرتے خود بھی موج میں آ جاتا ہے کہ صرف میرے آقا کی بات نہیں کی، صرف میرے آقا کی شان کی بات نہیں کی، صرف میرے آقا کی نبوت اور رسالت کی بات نہیں کی، بلکہ آسمان کے رب نے
ان شہروں کی قسمیں اٹھانا شروع کر دیں جن کی پاک مٹی نے میرے آقا کے قدموں کو چوما تھا۔ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کبھی فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، اور کبھی کبھی تو میں دیکھتا ہوں کہ آسمانوں کا رب اپنے عرش پہ بیٹھا اپنے مقرب فرشتوں کو جمع کر لیتا ہے، اور آسمانوں کا رب کیا کرتا ہے، اس کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ کائنات کے لوگوں دیکھو، اس کائنات کا خالق اور مالک وہ بھی اپنے محبوب پر درود و سلام بھیج رہا ہے، اس کے ساتھ مل کر اس کے فرشتے بھی درود و سلام بھیج رہے ہیں۔ اے اہل ایمان، تم بھی میرے حبیب پر درود و سلام بھیجو۔ کیا مقام ہے، ہم نے کیا بیان کرنے ہیں، ہم کیا بیان کر سکتے ہیں؟ اقبال نے کہا تھا وہ دانائے سبل ختم الرسول مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، اور نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ ہم نے کیا بیان کرنے ہیں؟ ہم تو صرف محبت کا اظہار کر سکتے ہیں۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں اول بھی وہ آخر بھی وہ، ہم تو اتنا جانتے ہیں قرآن بھی وہ فرقان بھی وہ، ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ ہمارے رب کا اس کائنات پر سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑا احسان بھی وہ۔ انا اعطیناک الکوثر، اے میرے حبیب آپ کو تو ہم نے خیر کثیر سے نوازا ہے، اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا فصلی لربک وانحر، پہلے میرے آقا کی شان بیان کی، میرے آقا پر کیے جانے والے انعامات کا ذکر فرمایا، اور پھر میرے آقا کی زندگی کا مقصد بھی بتا دیا، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے اپنے حبیب کو یہ بلندیاں عطا فرمائیں ان کا ذکر بھی کر دیا۔ فصلی لربک، سب سے پہلے اپنے آپ کو بندگی رب میں دے دیں، وانحر اور قربانی دیں، دو کام، بندگی رب میں خود کو دینا اور اللہ کے دین کی عظمت کے لیے قربانی دینا۔ پوری زندگی کا مشن بیان کر دیا ہے، پوری سیرت طیبہ بیان کر دی ہے، زندگی کا پورا مقصد بیان فرما دیا۔ فصلی لربک وانحر۔ لوگوں آؤ، آج اس تیز آندھی اور طوفان میں بیٹھ کر محبت رسول سے سرشار ہو کر قرآن سننے والوں، آج پورے دین کا خلاصہ اور نچوڑ لے جاؤ۔ پورے دین کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں، پورا دین بیان کر رہا ہوں۔ فصلی لربک وانحر، پورا دین ہے، جاؤ، پورا دین ہے، یہ دین کا پورا شعور ہے، یہ پورا پیغام ہے۔ یہ اے میرے حبیب، یہ جو آپ کے راستے میں جال بچھا رہے ہیں سازشوں کے، یہ جو آپ کو تانے دے رہے ہیں، یہ جو گستاخیاں کر رہے ہیں، یہ جو اسلام کی شمع کو بجھانے کے چکروں میں ہیں، یہ جو اسلامی تاریخ کے راستے میں رکاوٹیں حائل کر رہے ہیں، اے میرے حبیب، اس کا بھی ایک ہی علاج، اللہ رب العالمین کی ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کا بھی ایک ہی ذریعہ، اپنے رب سے جڑ جانے کا بھی ایک ہی راستہ۔ فصلی لربک وانحر، نماز پڑھیں اور قربانی دیں۔ اور یہ پیغام اللہ کے حبیب کو بھی ہے اور اللہ کے حبیب کی اس پیاری امت کو بھی ہے، یہ ہمارے لیے بھی ہے، یہ ڈیوٹی اور یہ ذمہ داری ہماری بھی ہے۔ فصلی لربک وانحر، ہم نماز پڑھیں، ہم اپنے آپ کو بندگی رب میں دیں، ہم اپنے اللہ کی عبادت کریں، ہم اپنے اللہ کا ذکر کریں، ہم اپنے اللہ کی یاد میں کھو جائیں، اور پھر جس اللہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں اس کے راستے میں وانحر، قربانی بھی دیں، مال کی قربانی بھی دیں، جان کی قربانی بھی دیں، وقت کی قربانی بھی دیں، جو اللہ نے ہمیں چیز عطا کی ہے وہ اللہ کے راستے میں قربان کر دیں۔ نہر کہتے ہیں اونٹ ذبح کرنا، عرب میں سب سے قیمتی قربانی یہی تھی کہ اونٹ کو ذبح کیا جائے اور اونٹ کی قربانی دی جائے۔ آج بھی اونٹ مہنگا ترین جانور ہے۔ اللہ کے راستے میں خون بہانا قربانی، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا قربانی، اللہ کے راستے میں اپنی جان کھپانا قربانی، اللہ کے راستے میں غیروں سے تانے سننا قربانی، اللہ کے راستے میں اپنے پاؤں
غبار آلود کرنا قربانی، فصلی لربی کا ونہر، اے میرے حبیب اپنے آپ کو بندگی رب میں دے دو اور قربانی کرو۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ میرے آقا نے اپنے آپ کو کیسے بندگی رب میں دیا، کیسے دیا؟ ساری ساری رات سجدے کی حالت میں اس طرح پڑے ہوتے ہیں۔ کئی بار حضرت عائشہ نے یہ سمجھا کہ یہ ایسا تو نہیں کہ سجدے میں آپ کی جان ہی نکل گئی، کبھی ایسا بھی ہوا کہ آپ کے پاؤں پر ورم آ جاتا، آپ اس قدر لمبا سجدہ کرتے اور لمبا قیام کرتے، اور قربانی کون سی نہیں دی میرے آقا نے۔ لوگوں، آج ہمارے لیے شاید اس شدید تیز ہوا کے جھونکوں میں بیٹھنا بھی مشکل ہو رہا ہو، لیکن اس دین کے لیے میرے آقا نے تو اپنے دانت مبارک بھی شہید کروائے۔ اس دین کے لیے میرے آقا کی پیشانی پہ گہرے زخم بھی آئے ہیں اور پورا چہرہ پرانوار خون میں تر بتر بھی ہوا ہے۔ اس دین کی خاطر میرے آقا نے پتھر بھی کھائے ہیں، گالیاں بھی سنی ہیں۔ اس دین کی خاطر میرے آقا نے اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھ کر خندقیں بھی کھودی ہیں۔ اس دین کی خاطر میرے آقا اپنے نہتے اور کمزور صحابہ کو لے کر ہزاروں کے لشکر سے بھی ٹکرائے ہیں۔ یہ قربانی میرے آقا خود دے رہے ہیں۔ اور پھر وہ وقت بھی آیا جب 3 سال تک آپ کو روٹی نہیں ملی، آپ کو کھانے کی کوئی چیز نہیں ملی، آپ ایک گھاٹی میں قید کر دیے گئے تھے، سوشل بائیکاٹ ہو گیا تھا، کوئی چیز آپ تک نہیں پہنچتی تھی، آپ خود بھی بھوکے تھے اور آپ کے سامنے چھوٹے چھوٹے بچے بھی بھوک سے بلکتے اور روتے تھے۔ کیسا منظر تھا کہ میرے آقا کی اہلیہ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ، وہ خاتون جنہوں نے اپنا سارا مال میرے آقا کے قدموں میں نچھاور کر دیا، وہ خاتون جن کے دسترخوان پہ ایک وقت میں سینکڑوں لوگ بیٹھ کر اپنے پیٹ کی آگ بجھایا کرتے تھے، آج وہ خود اس قدر بھوکی تھی کہ کھجور کی گٹھلیاں چوس کے اور درختوں کے پتے چبا کے گزارا کر رہی تھی۔ اور میرے آقا دیکھ رہے تھے، یہ وہ خاتون ہے کہ جس کے خیموں کے کیل سونے کے بنے ہوتے تھے اور جس کے پاس دنیا جہان کا مال و دولت تھا اور مانگنے والوں کو سونے کی اشرفیاں دیا کرتی تھی، آج بھوک سے اتنا برا حال کہ درختوں کے پتے چبا کے گزارے کر رہے ہیں، چمڑا گیلا کر کے پانی میں بھگو کے دانتوں تلے دبا کے اپنی بھوک مٹانے کا انتظام کر رہے ہیں۔ فصلی لربی کا ونہر، کوئی چھوٹی قربانی ہے؟ آپ تصور تو کریں، آپ بیوی کو 2 دن خرچہ نہ دیں، تیسرے دن گھر میں قیامت برپا ہوئی ہوگی۔ کیسا صبر ہے اس دین کے لیے، کیسی قربانی ہے۔ اور میرے آقا دیکھ رہے ہیں، فصلی لربی کا ونہر۔ آج اس دین کے لیے ہم تو تھوڑی سی قربانی دینے کو تیار نہیں ہیں۔ آج ہم اپنے آقا کا امتی ہونے پر فخر تو کرتے ہیں، لیکن اپنے آقا کی طرح اپنے آپ کو بندگی رب میں دینے اور اس دین کی خاطر قربانی دینے کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں پاتے۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، یہ دین غالب آئے گا، یہ دین سر بلند ہوگا، کفر کی ساری سازشیں ناکام ہوں گی، لیکن ایک شرط ہے، فصلی لربی کا ونہر۔ پہلے اپنے آپ کو بندگی رب میں تو دو، پہلے نماز تو پڑھو، پہلے اپنے اللہ کی یاد میں گم تو ہو جاؤ، پہلے اپنے اللہ کا ذکر تو کرو، پہلے اپنے اللہ کے ہاں جم کے بیٹھو تو صحیح، پہلے اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط تو کرو، اور پھر اس دین کے لیے قربانی تو دو۔ آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا بال بھی بھیگا نہ ہو، ہمارے پاؤں پہ گھٹا اور گرد بھی نہ پڑے، اور بس دین غالب آ جائے۔ یہ 2 باتیں کہہ کر پھر تیسری بات اللہ نے فرمائی۔ پہلے فرمایا فصلی لربی کا ونہر، پھر فرمایا ان شانئک ھو الابتر۔ اے میرے حبیب، اگر آپ اپنے آپ کو بندگی رب میں دیں گے، اگر آپ قربانی کے راستے پر چلیں گے، تو پھر یاد رکھیں تمہارے رب کا یہ وعدہ ہے کہ تمہارے یہی دشمن یہ بے نام و نشان ہو کر مٹ جائیں گے، تمہارے یہ دشمن ختم ہو جائیں گے، ان کا وجود ختم ہو جائے گا، ان کا نام و نشان مٹ جائے گا، ان کی نسلیں ختم ہو جائیں گی، کائنات میں کوئی ان کا نام لیوا باقی نہیں رہے گا۔ اور میرے حبیب، یہ جو آپ سے کہتے پھر رہے ہیں
नाउज़ु बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कि मोहम्मद की औलाद इस दुनिया से रुखसत हो गई तो मोहम्मद की नस्ल ख़त्म हो जाएगी। ऐ मेरे प्यारे, इन्ना शानियक हुवल अबतर, ये अबू जहल ख़त्म हो जाएगा, ये अबू लहब ख़त्म हो जाएगा, ये उतबा मिट जाएगा, ये शैबा मिट जाएगा, ये गुस्ताखान रसूल मिट जाएंगे, इनकी नस्लों की पहचान और शनाख्त ख़त्म हो जाएगी, कोई इनका नाम लेकर फ़ख्र महसूस नहीं करेगा। इन्ना शानियक हुवल अबतर, कायनात में इनकी नस्लें मिट जाएंगी। लेकिन ऐ मेरे हबीब, वरफ़अना लका ज़िक्रक, आपके ज़िक्र को हमने आसमानों की बुलंदियों से भी बुलंद कर देना है। आपका ज़िक्र चार दांगे आलम में होगा। अरब के नबी आप होंगे, अजम के नबी आप होंगे, शर्क़ के नबी आप होंगे, ग़र्ब के नबी आप होंगे, ज़मीनों के नबी आप होंगे, आसमानों के नबी आप होंगे। और एक हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाते हैं वइज़ा ज़ुकिरता ज़ुकिरता माइया, ऐ मेरे हबीब, जहाँ जहाँ मेरा ज़िक्र होगा वहाँ वहाँ आपका ज़िक्र होगा। कलमे में पहले मेरा ज़िक्र फिर आपका ज़िक्र, नमाज में पहले मेरा ज़िक्र फिर आपका ज़िक्र, नमाज जनाजा में पहले मेरा ज़िक्र फिर आपका ज़िक्र, तकबीर में पहले मेरा ज़िक्र फिर आपका ज़िक्र, कब्र के सवालात में पहले मेरा ज़िक्र फिर आपका ज़िक्र, हशर में पहले मेरा ज़िक्र फिर आपका ज़िक्र। वइज़ा ज़ुकिरता ज़ुकिरता माइया, ऐ अबू जहल, ऐ अबू लहब, ऐ उतबा और शैबा, आस पे कान खोल के सुन लो, तुम सब मिट जाओगे, तुम्हारी नस्लें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन मेरे मोहम्मद का फुरेरा चार दांगे आलम में लहराएगा। ये मेरा हबीब है, जहाँ जहाँ मेरा ज़िक्र होगा वहाँ वहाँ मेरे हबीब का ज़िक्र होगा। इसलिए अगर मैं खुदा रब्बुल आलमीन हूँ तो ये मेरा महबूब मुस्तफ़ा ये रहमतुल लिल आलमीन है। जहाँ जहाँ मेरी खुदाई का डंका बजेगा वहाँ वहाँ मेरे हबीब की मुस्तफ़ाई का डंका बजेगा। इन्ना शानियक हुवल अबतर। ख़वातीन व हज़रात,